آج کی تفسیر 30ویں پارے کے نصف سے یعنی سورہ بینہ سے آخر قرآن تک کی رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکوکاروں سے اللہ خوش اور اللہ سے نیکوکار خوش، وہ تمام مخلوق سے بہتر ہے، اور رہ گئے بدکار تو وہ بدترین خلائق ہے۔ روز حساب کو ہم ایسا انصاف فرمائیں گے کہ نہ کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی ذرہ برابر نیکی چھپی رہے گی۔ دراصل انسان ناشکرا ہے اور وہ اپنی اس کمزوری سے واقف بھی ہے، مگر مال کی محبت اسے بے راہ رکھتی ہے۔ لوگوں، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کیسا عذاب ہے۔ دولت کی ہوس نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ قیامت میں تم سے ضرور اس کی باز پرسی ہوگی یعنی پوچھ گچھ ہوگی، اور تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ بجز نیک لوگوں کے انسان عام طور پر خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، چغل خور اور بخیل دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کافر بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں سے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندوں کے ذریعے کنکریوں برسا کر اس کے تمام جہ و جلال اور لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اے اہل قریش، اب جب کہ ہم تمہارے راستے پرامن بنا دیے تو تمہیں شکر گزار ہو کر ہمارا فرما بردار بن جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کو جھڑکنے والے ریاکار بخیل بدبخت ہے، کیونکہ وہ نماز کی غرض و غایت سے غافل رہتے ہیں۔ اے محمد، آپ دشمن کے طعنے کا اثر نہ لے، دشمن بے اولاد رہ کر خود گمنام ہو جائیں گے۔ آپ نماز ادا کریں اور قربانی دے، حوض کوثر آپ کے لیے ہمارا عطیہ تحفہ ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مومن کی راہیں الگ الگ متعین فرما دی تاکہ ایک دوسرے سے بیگانہ اور ممتاز رہیں۔ فتح مکہ کے بعد فروغ دین اسلام کا ذکر فرما کر حمد رب جلیل کی تلقین فرمائی، اور ابو لہب اور اس کی بیوی پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا کہ اعلان کر دو اللہ بس ایک ہے اور بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا ذکر کیا، اور سورہ ناس میں دلوں کے وسوسے اور شیطان کے پھسلانے سے پناہ مانگنے کو بتلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی اور اس کو ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر میں کثرت سے ایک دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو تو مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔